رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی اور جسے رمضان مل گیا، اللہ کا ایک اور احسان اس کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اے سنی مسلمانوں، اس کی قدر کرو، اسے ہلکے میں نہ لو۔ رمضان المبارک جیسے آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور تمہارے لیے اتنے انتظامات اس نے کر رکھے ہیں کہ شیاطین چھیڑ چھاڑ کے لیے تمہارے ساتھ نہ رہیں، ان کو بند کر دیا گیا کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرتے رہو، کوئی شیطان تمہیں پریشان نہ کرے۔ اسی لیے تو قید کر کے رکھا گیا شیطانوں کو، جب تک عید کا چاند نظر نہیں آئے گا کوئی شیطان نہیں اترے گا۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظامات اتنے کیے، یہاں تک کہ حدیث رسول ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن رمضان اور قرآن جس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے، اس سے جنت میں جانا واجب ہو جائے گا۔ جس کی یہ شفاعت کر دیں، رمضان اور قرآن۔ اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یاد رکھو رمضان اور قرآن جس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو پھر اس کو دوزخ میں جانا واجب ہو جائے گا۔ اللہم اجعل القرآن حجتا لنا لا حجتا علینا، اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے سفارشی بنا، مددگار بنا، ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ آج رمضان المبارک کی جو خصوصیات ہے وہ تراویح کی شکل میں ہمیں ملی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ 20 رکعت ہے، لمبی ہے، کون پڑھے گا، پھر پڑھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے۔ جس کے اندر یہ سستی اور کاہلی آئی، یہ علامت میں بتا رہا ہوں آپ کو، علامت حدیث رسول ہے، نماز صرف منافق پر بھاری ہوتی ہے، مومن پر نہیں۔ مومن ہوگا تو نماز میں لذتیں محسوس کرے گا، منافق ہوگا تو اس کے لیے نماز اور بھاری ہوگی۔ ارے امام صاحب اتنی لمبی قرات کرتے ہیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو گئے، رکوع میں جا ہی نہیں رہے، یہ کس کو بھاری لگتی ہے؟ جس کے اندر نفاق ہو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، آج ہم نے تلاوت بھی کیا اس آیت کو پہلے پارے میں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ سے خوف کرنے والوں کے لیے نماز بھاری ہو ہی نہیں سکتی، منافقین کے لیے یہ بھاری ہے۔ قرآن میں ان کی صفت بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ منافقین جب نماز کے لیے کھڑے بھی ہوتے ہیں، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہوتا کہ اس نماز سے کچھ ملے گا۔ اس لیے اپنی کیٹیگری چیک کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے کہ ہم ایمان والوں میں سے ہے کہ منافقین میں سے، کیٹیگری چیک ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کی اس رمضان کی صفوں کو خالی ہرگز ہونے نہ دینا، ورنہ نفاق کا دھبا لگ جائے گا۔ بہرحال ہم معمول کے مطابق تفسیر قرآن کو، جیسے ہر سال میری عادت ہے، میں قرآن جو تلاوت کرتا ہوں اس کے کچھ گوشے آپ تک رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ 6 سال کے بعد اسی ممبر پر دوبارہ ہم تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ ممبر سدا سلامت رہے۔ اس ممبر کو تفسیر قرآن کے لیے خاص کیا گیا تھا، آپ سب کو پتہ ہے، یہ تفسیر قرآن کا ممبر ہے۔ مولا تعالیٰ یہاں سے قرآن کی آواز ہمیشہ بلند فرمائے، اور آج دنیا میں اگر میری آواز گونجتی ہے تو اسی تفسیر کی برکت سے ہے۔ مجھے کوئی اور مقام یا جو کچھ بھی آواز میں اللہ نے عطا کیا ہے وہ اس تفسیر قرآن کی برکت ہے۔ ہم نے اپنی آواز کی ابتدا یا امت کو جھنجھوڑنے کی ابتدا اسی ممبر سے کیا تھا۔ یہی ممبر ہے، وہ یہ تاریخی ممبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس ممبر میں وہ اثر ہے کہ اچھے اچھوں کے چولہے ہل جاتے ہیں۔ یہ ممبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا ممبر ہے۔ ہاں، صرف اس کو لکڑی کا ممبر نہ سمجھیں، یہ رسول اللہ کا ممبر ہے، جہاں سے حدیث رسول سنائی جاتی ہے، جہاں سے اللہ کے کلام کی تفسیر ہوتی ہے۔ اور آج دنیا کو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، کسی بم سے، میزائل سے، پیٹرول سے
اتنا خوف نہیں لگتا جتنا ایک عالم ربانی کی زبان سے ڈر لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ دنیا کو پتا ہے کہ سارے بم اتنا کام نہیں کرتے جتنا ایک عالم کی زبان کام کرتی ہے. ہاں، میں یہ زبان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان زبانوں سے امتوں کے دل میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ وہ برکت ہمیں عطا فرمائے. آج قرآن کی جو تلاوت ہم نے کی ہے وہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ قرآن میں سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ ہے قرآن پاک میں، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، 280 کے قریب آیات ہیں. اور سورہ بقرہ کی بڑی برکتیں بھی ہیں. ایک روایت میں ملتا ہے کہ پورے قرآن کا جو کچھ بھی مضمون ہے اللہ نے وہ سب سورہ بقرہ میں بیان کر دیا. پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ سورہ بقرہ میں، اور جو سورہ بقرہ میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، پورا سورہ فاتحہ میں ہے. اور اسی کو مولا کائنات علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی قرآن کا نچوڑ ہے، قرآن کا خلاصہ ہے. بہت ساری آیتیں ہیں تفسیر بیان کرنے کے لیے، وقت اتنا نہیں ہوتا. مختصر سی چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک اہم آیت اس میں آئی ہے. میں تفسیر سننے کے پہلے آداب بھی بتا دوں آپ. قرآن پڑھنے کے بھی آداب اور تفسیر سننے کے بھی آداب. ظاہر سی بات ہے کچھ آداب وہ ہیں جو ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں. وضو سے ہونا چاہیے نماز قرآن پڑھنے کے لیے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف اور صرف پاکیزہ لوگ چھوئیں گے. کس کو؟ قرآن پاک کو. تلاوت کرنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ چھونے کے لیے سب کو پتا ہے. ادب یہی ہے، ظاہری ادب یہ ہے کہ پاک رہے، جنوبی نہ رہے، حیض و نفاس والی عورت نہ رہے. قرآن پاک کے لیے یہ ظاہری آداب ہوئے. کچھ باطنی آداب بھی ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے کچھ باطنی آداب بھی ہیں. تم 10 بار نہا لو، 10 بار وضو کر لو، قرآن کو ظاہری آداب کے اعتبار سے چھو تو سکتے ہو. باطنی آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے قرآن پڑھنا ہو یا سننا ہو تو عشق مصطفیٰ ہونا چاہیے. ہاں، بغیر حب مصطفیٰ کے اگر قرآن پڑھے گا تو پھر گمراہی کی طرف بھی جا سکتا ہے. قرآن تو قرآن ہے. حدیث رسول کے بارے میں کہا گیا بخاری شریف کے بارے میں کہ بے عشق مصطفیٰ پڑھتے ہیں جو بخاری. سنا ہے نا آپ نے؟ بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری. آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری. بخار آ جائے گا لیکن بخاری نہیں آئی. جب بخاری کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے تو پھر قرآن کے لیے کتنا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں، قرآن پڑھنا ہے یا سننا ہے، عشق مصطفیٰ شرط ہے. شرط ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. قرآن کی ایک آیت سنا ہوگا نا آپ نے، لقد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مشہور آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کی طرف سے ایک روشن کتاب، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. توجہ چاہتا ہوں، کیا چیزیں آئی اللہ کی طرف سے؟ ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب. نور کون ہے سنیوں کو سمجھانے کی ضرورت نہیں. دوسرے لوگ تعویل کرتے ہیں نور سے مراد وہ ہے، نور سے مراد یہ ہے. ہم تو کہتے ہیں صبح طیبہ میں بٹتا باڑا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ارے ہمارا مزاج تو یہ ہے، بریلی کے امام نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے. ہاں، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. یعنی یہ ستاروں کی جو چمک ہے نا، تم کیا سمجھتے ہو؟ سائنٹیفک اعتبار سے کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی کھینچ کر رات کو تارے چمکتے ہیں. ہم نے سوال کیا پھر سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ سورج کس کی روشنی کھینچتا ہے؟ وہ روشنی سمجھنے کے لیے بریلی کے امام کی زبان میں پڑھنا پڑے گا. سورج ہو کہ چاند ہو،
आला हज़रत फरमाते हैं कि उतार कर उनके रुख का सदका, उतार कर उनके रुख का सदका, वो बट रहा था नूर का बाड़ा, उछल उछल कर जबी, ये चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। मेराज की शब में चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे कि अल्लाह ये तेरे हबीब का जो उतरन है, नहाने में जो गिरा है और पेशानी मुबारका से जो पानी टपका है, चांद कहता है वो मेरी झोली में दे दिया जाए और सूरज कहता है मेरी झोली में दे दिया जाए। जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, बेशक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास क्या आया, एक नूर आया और दूसरे रोशन किताब। जिसको हमने आज पढ़ा वो रोशन किताब, तरावी में जो पढ़ा वो कौन सी किताब है, रोशन किताब। रोशन ही है हकीकत में, जो पढ़ता है वो भी रोशन होता। रोशन किताब आई और एक नूर आया, दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या ताल्लुक है। अल्लाह की तरफ से एक नूर आया और एक रोशन किताब। यहां अगर ऐसा होता कि बेशक अल्लाह की तरफ से किताब आई और एक नूर आया, नहीं, अल्लाह की तरफ से एक नूर आया फिर रोशन किताब। पता ये चला लाइट सब बंद कर दें और किताब खोलें, क्या पढ़ पाओगे, पढ़ पाओगे? सारी लाइट मैं बंद करता हूं और तुम्हारे सामने किताब रखता हूं, पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ पाओगे। इधर से उधर उंगलियां फेर सकते हो, पढ़ने के लिए रोशनी होना ये जरूरी है, बगैर रोशनी के किताब नहीं पढ़ी जा सकती। इसीलिए आयत में अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह की तरफ से पहले क्या आया, नूर आया, फिर क्या आई, रोशन किताब। अब इस रोशन किताब के लिए ये करंट वाली लाइट नहीं, नूरे मुस्तफा की रोशनी जरूरी है। जब नूरे मुस्तफा में पढ़ोगे तो इस किताब से हिदायत भी पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में वो हिदायत आई कि हम इश्क मुस्तफा की जुबान में कुरान पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी बातें थी, लेकिन एक आयत की तरफ मैं ले जाता हूं। कुछ लोगों को कुरान से ऐसी ऐसी चीजें निकालने की आदत है कि कहीं हुजूर की शान में कुछ कमी नजर आ जाए, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं था, वो नहीं था, उनको वही चीजें मिलती हैं। हालांकि कुरान का मफहूम वो नहीं है, समझ का इनके कसूर है, अरबी से नाबलद है, ना आशना है, कुछ भी अटकल पच्छू मार के तर्जुमे में गुमराह हो जाते हैं। लेकिन कुरान ने आदाब सिखाए। तवज्जो चाहता हूं, आज हमने एक आयत पढ़ी है सूरे बकरा में, अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालो राइना मत कहो, राइना मत कहो। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा अरबी में समझा दूं। होता यह था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस में सहाबा को दर्स देते, कोई बात अगर किसी सहाबी को समझ में ना आती तो वो यूं कहते राइना या रसूल अल्लाह। आप कहते ना पार्डन मी, पार्डन मी। एक टीचर को कहा जाता है कि दोबारा इरशाद, दोबारा इरशाद। क्यों? कि आप दोबारा बयान फरमाएं ताकि मैं और समझ सकूं। तो सहाबा क्या कहते थे, राइना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह हमारी रियायत कर दीजिए थोड़ी सी, यानी हम जल्द नहीं समझ पाए, और एक बार बयान कर दीजिए। लेकिन उसी जमाने में राइना सहाबा किस नियत से कहते थे, ऐ अल्लाह के रसूल हमारी रियायत कीजिए। उसी जमाने में यहूदियों की जुबान में राइना का तर्जुमा गलत था। राइना का मतलब होता था हमारा चरवाहा, हमारा चरवाहा। तो होता यह था कि सहाबा कहते थे राइना या रसूल अल्लाह हमारी रियायत कर दीजिए अल्लाह के रसूल। यहूदी जो सुनते थे तो मजाक उड़ाते थे। देखो मुसलमानों को अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते हैं, अपने ही नबी को अपना चरवाहा कहते, वो ठट्टा मार करके हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन मुझे बताओ मेरे अजीजों, किसी सहाबी के दिल में ये नीयत थी, उनके ख्वाब व ख्याल में भी ये गुमान नहीं कि हम हुजूर के बारे में ऐसा सोचें, लेकिन वो अपनी जुबान में कह रहे थे। लेकिन देखें कानून खुदाबंदी को, अल्लाह ने इस लफ्ज को भी मना कर दिया जिसका माना किसी भी जुबान में अलग आ सकता हो, वो जुमला मेरे नबी की शान में बोला ही ना जाए।
بولا ہی نہ جائے. اور عام لوگوں کو نہیں, امت میں اگر سب سے اچھے لوگ کوئی تھے تو رسول کے صحابہ تھے. ان کو اللہ نے تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا, اے ایمان والو, آج کے بعد سے راعینا نہ کہو. جب اگر دوبارہ کہنے کی بات آئے حضور کی بارگاہ میں تو کیا کہو؟ اللہ نے وہ بھی سکھایا, کہو وقول انظرنا, یوں کہو نظر کرم فرمائی. اللہ نظر کرم فرمائیے. ایسا لفظ استعمال کرو نبی کی بارگاہ میں جس کا کوئی بھی کوڑھی دوسرا ترجمہ کر بھی نہ سکے. کوئی بھی دل کے کوڑ والا مریض جو گستاخ ہے, بغض رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے, وہ ایسا تصور بھی نہ لا سکے. عزیزان گرامی, صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی تھی, اب ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے؟ بعض ایسے لوگ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے الفاظ کی ہیرا پھیری کے ساتھ وہ شان رسالت میں تنقیص کرنے کو اور گستاخی کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم بہت ایجوکیٹڈ لوگ. صحابہ کو جب یہ تنبیہ کر دی گئی کہ آپ رائنا نہیں کہیں گے آج کے بعد, اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے یہ بھی تنبیہ کر دیا رب تعالیٰ نے, وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا. یہ کہنے کی ضرورت بھی کیوں آئے گی؟ غور سے سنا کرو. جب نبی بیان کرے تو غور سے سنا کرو. صحابہ کو اتنی تنبیہ ہے. دوسری آیتیں ہیں سورہ حجرات کی, وہ پڑھیں گے تو اش اش کر جائیں آپ. مولا فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, تم میں سے کوئی بلند آواز سے نبی کی بارگاہ میں بات بھی نہ کرے. صحابہ کو کہا گیا. یہ بھی آیت کس کے لیے اتری تھی؟ ایک صحابی تھے جن کو سنائی کم دیتا تھا, حضرت قیس. کم سنائی جس کو دیتا ہے نا وہ بلند آواز سے بات کرتا ہے. تجربہ معلوم ہوگا آپ کو, جس کو کم سنائی دیتا ہے وہ اونچا بولتا ہے. اس صحابی کی عادت تھی, وہ زور سے کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا. مولا کو یہ بھی پسند نہیں تھا. عتاب نازل فرمایا کہ اگر تم نے بلند آواز سے بات کی میرے نبی کے دربار میں, جتنے اعمال تھے اب کے سب ضائع ہو گئے, سب ختم ہو گئے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے. اور ایک ادب میں بتاؤں, میرے گھر میں اگر میں آرام کر رہا ہوں, آپ آئیں گے بلانے کے لیے, کیا کریں گے؟ گھر کے باہر سے آپ بیل ہوگی بجائیں گے, دروازے کو دستک دیں گے, یا میرے نام سے پکاریں گے, ہے کیا اندر سو رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پکاریں گے نا. یہی تو ہے, طریقے یہی ہیں پکارنے کے. لیکن بارگاہ رسول کے آداب بھی قرآن میں آئے ہیں. صحابہ جب گھر پر جائیں رسول کے, کیا کریں؟ وہ اللہ کے رسول کے گھر کے باہر جانا ہو, دستک دیں, پکاریں, کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اللہ رب فرماتا ہے وہ لوگ بے شک جو نبی کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے نبی کو پکارتے ہیں, ان میں سے اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. جو پکارتے ہیں اس میں اکثر لوگ عقل والے نہیں ہیں. ارے اندر والے کو بلانے کے لیے کیا کہنا پڑے گا, کیا کہنا پڑے گا؟ پکارنا تو یہ ہے. لیکن مولا فرما رہا ہے وہ عقل والے لوگ نہیں ہیں جو حجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے حضور کو پکار رہے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. رب فرماتا ہے ادب یہ ہے, لوگوں کو چاہیے کہ وہ دروازے کے باہر جا کر خاموش کھڑے رہے, میرا رسول خود باہر ہے. ارے نادانوں پوچھو, رسول دروازے بند اندر بیٹھ کر باہر کون کھڑا ہے کیسے جانتے ہیں؟ یہی عقیدہ بریلی کے امام نے ہمیں دیا. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے, اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو, بس میرا رسول خود ہی باہر آئے گا. پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں, ہم مجھے پکارو, ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے, لیکن رسول کے لیے نہیں. ایک صحابی آئے, وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے گھر سے, غریب تھے, تنگ دست تھے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا. یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے, تنگ دستی دور ہو جائے, اس کے لیے حضور سے
सिफारिश करूंगा। आए, लेकिन देखा मजमा ऐसा हुजूर को समेटे बैठा है, बड़े बड़े सहाबा सामने, इनको जाने की हिम्मत नहीं हुई, दूर बैठे रह गए। असर से मगरिब तक इंतजार किया, मौका नहीं मिला। मगरिब की अजान हुई, नमाज के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। नमाज के बाद फिर हुजूर बैठे, लेकिन बड़े बड़े सहाबा ने घेर लिया। ये गरीब साहबी थे, दूर खड़े रह गए। कहां फलान फलान करके जाऊंगा, पीछे खड़े रहे। इशा की अजान हो गई, इशा तक मौका नहीं मिला। इशा की नमाज पीछे पड़े, और इशा के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे अपने घर में जाते थे, अब बैठक नहीं होती थी। अब इशा की नमाज के बाद हुजूर अपने हुजरे की तरफ निकले। ये साहबी कहते हैं, मैंने सोचा मौका तो आज दिन भर नहीं मिला, हाथ बांधे पीछे पीछे चलते रहे। हुजूर अपने दरवाजे पर पहुंच गए और पीछे मुड़कर कहते हैं, जा अल्लाह तेरी गरीबी दूर करे, तेरे माँ बाप की मगफिरत करे। किसने कहा मेरे नबी से, किसने कहा मेरे अजीजों? इसीलिए तो हमारा अकीदा ये है कि वो दिलों की भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं जिसे बोलना नहीं आता। वो लकड़ियों की जब सुनते हैं, हिरन की जब सुनते हैं, तो उम्मतियों की क्यों नहीं सुनेंगे? हम यहां से पुकारे, वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। इसीलिए सुन्नियों मैं कहता हूं कि तफसीर भी सुनना हो तो इश्क मुस्तफा के साथ सुनो। मजा ही कुछ और है कि अपने नबी को छोड़कर महफिल कौन सी होती है। रसूल जिस महफिल में ना हो तो महफिल कहां है, उसे महफिल नहीं कहा जाता। बुल्ले शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफी बुजुर्ग है, वो कहते हैं जिस दिल में हुजूर की याद ना हो उस दिल में कुत्ते बसते हैं, कुत्ते होते हैं, जानवर बसते हैं। हकीकत है, दिल उसी को कहते हैं जिसमें हुजूर की याद आए। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे नाम पे कुर्बान गया। हाँ, दिल और सर वही है जो हुजूर के लिए हो, हुजूर के लिए ना हो तो फिर ये कद्दू का एक टुकड़ा है, और दिल जो है सीने के अंदर वो गोश्त का एक छितड़ा है और कुछ नहीं। हाँ, बस इनकी हैसियत इतनी है, दोनों कंधों के बीच में एक कद्दू का टुकड़ा है और सीने के अंदर गोश्त का एक छितड़ा है। इसे दिल मत कहना और इसे सर मत कहना। दिल कहने के लिए जरूरत इस बात की है कि देखो पहले उसमें हुब्बे मुस्तफा है या नहीं। सर कहने के लिए हर एक को सर मत कहना, बल्कि आला हजरत फरमाते सर सिर्फ वही है जो उनके कदमों पे कुर्बान होने को तैयार है, वही सर है। बहरहाल आज की इस तफसीर में हमने बारगाह रसूल का अदब पढ़ा है, इसलिए मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर दुनिया का कोई इल्म नहीं है, कोई इल्म नहीं। वल्लाह आला हजरत फरमाते हैं जिक्र खुदा भी जो है, अल्लाह का जिक्र करने के लिए जब भी खड़े होंगे, अगर उसमें मुस्तफ़ा का जिक्र नहीं आया तो इसे जिक्र खुदा कहा ही नहीं जाएगा। जिक्र खुदा है ही नहीं हो। जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। फरमाते हैं ये जहन्नम की चाबी है। हुजूर का जिक्र छोड़ करके अगर तुम कहते हो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। इसको मैं समझाऊं आपको। आला हजरत फरमाते हैं मफर का मतलब होता है भागने की जगह, और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को अगर छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। हुबली में नहीं, पूरी दुनिया में। हाँ, न भागने की जगह मिलेगी ना ठहरने की जगह मिलेगी हुजूर को अगर छोड़ोगे। अगर कोई ये समझता है ना हमारे पास जगह है हमारे पास, किसके? हाँ, पीएम के चरणों में है, सीएम के चरणों में है हमारे पास जगह। तो जितने दिन राज करना हो 4 दिन की चांदनी है। फिर देखना एक वक्त आएगा जब तुम्हारी रूह कब्ज होगी, सामना मेरे मुस्तफा का करना होगा, और फिर मलाइका तुम्हें बताएंगे, और क़यामत का दिन तो ये हिसाब का होगा। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, वहां किसी की नहीं चलने वाली है, किसी की नहीं है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। तफसीर कुरान के लिए भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त है, शर्त है। हुजूर को छोड़कर एक अभी सोशल मीडिया में गुमराही फैलाने वाले कई ऐसे
موسمی کیڑے آتے رہتے ہیں. اور آج مجھے جوانوں کو بتانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اپنا آدھا دین جو ہے سوشل میڈیا پر ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ہاں ان کا سب سے بڑا استاد تو علامہ گوگل ہے. مولانا گوگل سے پوچھیں گے, نام بھی اسی سے پوچھیں گے, مسئلے بھی اسی سے پوچھیں گے, اور گوگل صاحب سب بتا دیتے ہیں. تو جس کا استاد گوگل ہے وہ سنے. ہر چیز اس میں جو آ جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی. ہاں, شہد دکھائے زہر پلائے, قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچانا, دنیا دیکھی بھالی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی. یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے. کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں. ایک شخص آیا, وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن, اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں, حدیث لینا ہی نہیں ہے, نہ بخاری, نہ مسلم, نہ ترمذی, نہ ابو داؤد, نہ نسائی, نہ ابن ماجہ, نہ مشکات, کوئی حدیث نہیں چاہیے, قرآن ہی چاہیے, صرف قرآن سے. ہمیں یہ خبر ملی, کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے. ہاں, قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر. جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے, کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں, سب کچھ قرآن میں ہے, تو پھر حدیث کی کیا ضرورت. وہ شک ڈالتے ہیں. ارے ظالم, تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ ہے, یہ قرآن کہاں سے آیا, کون بتایا یہ آیت ایسی ہے. حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی. قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی, حضور سنائے صحابہ کو, تو قرآن لکھا گیا. اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں, صرف قرآن. اے میرے عزیزوں, اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو. میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی. فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا, ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے, کسی حدیث کی ضرورت نہیں. حضور نے 1400 سال پہلے بتایا, 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا, انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے, لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے. اے میرے عزیزوں, قرآن کو صرف گوگل سے نہیں, صرف فیس بک سے نہیں, بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو, تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے, ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے. میں آپ کو بتاؤں ایک مثال. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. ضال کا مطلب عربی میں گمراہ, بھٹکا ہوا ہے. ایک معنی یہ ہے, ایک خصوصیت ہے عربی کی, ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں, عربی کی خصوصیت ہے. کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں, الگ الگ معنی نکلتے ہیں. یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے. فار ایگزامپل العین, یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں, گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں, سورج کو بھی عین کہتے ہیں, پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا, اسے بھی عین کہتے ہیں, اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں. کتنے معنی ہو گئے, سب ڈیفرنٹ ہیں. آنکھ کو بھی عین, گھٹنے کو بھی عین, سورج کو بھی عین, پانی کے چشمے کو بھی عین, ذات انسان کو بھی عین. تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا, تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا. ہاں, یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا. ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں, عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا. اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ رہا. سمجھ میں آیا؟ ہاں, اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین
6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا، یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ۔ سورج، الحمدللہ یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے۔ لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسی ترجمے کرتا ہے۔ ضال کا مطلب ہوتا ہے راستہ چھوڑا ہوا، بھٹکا ہوا، لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے، کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں، لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا، زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی، کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے، خون پینے کا شوق ہے، اچھی جگہ نہیں بیٹھتی۔ بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا، تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا، اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا، آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا۔ ظالموں، اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے۔ بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے، تیر مارو گے تو یہی ہوگا۔ ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے، کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے، گمراہ تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے ہیں، عقیدہ ہی ختم ہو جائے۔ اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو، جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو۔ اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے، تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا۔ کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے، اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے۔ ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے، پھر روشن کتاب۔ اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی۔ اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے، حوالہ ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ، اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے، کوئی تفسیر ہماری، کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے، اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں۔ ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتی ہے، اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے۔ یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا، لیکن ہماری مسجدیں عبادت خدا بندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہیں، مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے۔ وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی، وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی تڑپ نہیں پیدا کرتی، دیدار کی تڑپ نہیں پیدا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی وہ تفسیر، پچھلی تفسیریں ہوں گی، آپ اس کو بھی سن لیں۔ ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے، اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی۔ سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب،
وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی. اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے, ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا. کیا؟ حق بات نہیں نظر آئے گی, حق بات نہیں سنائی دے گی, حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی. آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی. ہاں, ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے. یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے, ان کو نماز سے چڑ ہے, اذان سے چڑ ہے, قرآن سے چڑ ہے, برقعے سے چڑ ہے, ٹوپی سے چڑ ہے, داڑھی سے چڑ ہے. کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے, دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے. ان کا کام کیا ہے؟ ان کو کیا کرو گے آپ؟ بعض لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں, ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو سکتا ہے کچھ تقریروں سے وہ پلٹ جائیں, جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا, ہم کیا پلٹیں اس کو؟ اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى, اے رسول ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکیں گے. ان کو اللہ نے مردہ فرمایا. جو دشمنی میں جل رہا ہے اسے چھوڑ دیں, اسے چھوڑ دیں. ان قریب اللہ کی پکڑ میں وہ گرفتار ہوگا. ہاں, اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے. تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں, نہ قرآن سے, نہ حدیث سے, نہ ہماری تقریروں سے, نہ نماز سے. تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی. 5 آیتیں مومنوں کی شان میں, 2 آیتوں کافروں کے لیے, 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی. وہ کون سی جماعت ہے میاں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جو مومنوں میں بھی نہیں ہے, کافروں میں بھی نہیں ہے, نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے, ادھر کی ہے. اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے. یہ منافقین کی جماعت,